بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 ربیع الثانی نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں۔ نبوت ملنے کا وقت جتنا قریب ہوتا گیا اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ سب سے الگ ہو کر اکیلے رہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سکون ملتا تھا۔ آپ اکثر کھانے پینے کا سامان لے کر کئی دن تک مکہ سے دور جا کر حرا نامی پہاڑ کے ایک غار میں بیٹھ جاتے اور ابراہیمی طریقے اور اپنی پاکیزہ فطرت کی رہنمائی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرتے رہتے تھے اور قوم کی بری حالت کو دیکھ کر بہت غمزدہ رہتے تھے۔ جب تک کھانا ختم نہ ہوتا تھا شہر واپس نہیں آتے تھے۔ جب مکہ کی وادیوں سے گزرتے تو درختوں اور پتوں سے سلام کرنے کی آواز آتی۔ آپ دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو درختوں اور پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خواب نظر آنے لگے کہ رات میں جو کچھ دیکھتے وہی دن میں ظاہر ہوتا تھا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا کہ نبوت کی گھڑی آ پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت، انسان کی ہڈیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ہڈی کے ڈھانچے پر کھڑا کیا ہے۔ یہ ہڈیاں انسانی جسم سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس کی ہڈی پر جسم سے کئی گنا زیادہ وزن پڑتا ہے، اور کولہے کی ہڈی 3000 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ اسٹیل سے زیادہ مضبوط اور اس سے 10 گنا زیادہ لچکدار اور ہلکی ہوتی ہے۔ اگر یہ ہڈیاں بھی اسٹیل کی طرح وزنی ہوتی تو ان کا وزن ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا۔ بے شک ان ہلکی پھلکی ہڈیوں میں اسٹیل سے زیادہ قوت و طاقت پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، چھینک آئے تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آواز کو آہستہ کرتے اور چہرے مبارک کو کپڑے سے یا ہاتھ سے ڈھانک لیتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ دینار جسے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور ایک وہ دینار جسے تم نے کسی غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کیا، اور ایک وہ دینار جو تم نے کسی غریب کو صدقہ کیا، اور ایک وہ دینار جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، تو ان میں سے اس دینار کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، تجارت میں جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر لوگ بڑے گنہگار ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک، لیکن وہ قسم کھا کر گنہگار ہوتے ہیں اور بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، بدنصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہے۔ نمبر 1 آنکھوں کا خشک ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ نمبر 2 دل کا سخت ہونا، کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ نمبر 3 امیدوں کا لمبا ہونا،
نمبر 4 دنیا کے حرص و لالچ کا ہونا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں جنت والوں کا انعام و اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی لوگ جنت میں سلام کے علاوہ کوئی بیکار و بےہودہ بات نہیں سنیں گے، اور جنت میں صبح و شام ان کو کھانا وغیرہ ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، نیند نہ آنے کا علاج۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا پڑھا کرو اللہ غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا حی یا قیوم انم عینی واہدی لیلی۔ ترجمہ: اے اللہ ستارے چھپ گئے اور آنکھیں پرسکون ہو گئی، تو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے میری آنکھ کو سلا دے اور میری رات کو پرسکون بنا دے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔